ابھی کوئی بندہ کہہ رہا تھا جب ہم نے کہا کہ عربی زبان سیکھنی ہے تو کیا سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا نحو و صرف سیکھنی ہے، گرامر سیکھنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے یہاں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لینگویج سیکھنی ہے تو لینگویج کو چھوڑ کر وہ گرامر کی طرف جاتے ہیں۔ گرامر لینگویج میں آتا ہے لیکن یہ بعد کی چیز ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں نا بابا بولو مما بولو، پھر کہتا ہے وہ بابا آ رہا ہے مما آ رہی ہے، اس کو یہی نہیں پتا مذکر کیا ہے مؤنث، اس کو یہ بھی پتا نہیں میرا بابا مذکر ہے کہ نہیں، مما مؤنث ہے کہ نہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں، پھر آ رہا آ رہی کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن وہ بچہ بولتا ہے بابا آ رہا ہے ماما آ رہی ہے، اس نے گرامر نہیں پڑھا ہے، نہ ہی اس کو کسی نے بولا ہے یہ مذکر یہ مؤنث، لیکن وہ خود سے بول رہا ہے۔ آپ بھی خود سے مذکر اور مؤنث آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو، آپ عربی میں جملے بول سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ سنیں گے، کیونکہ اس نے سنا ہے بابا آ رہا ہے تو بچہ بھی بول رہا ہے بابا آ رہا ہے۔ اس نے سنا ہے مما آ رہی ہے تو وہ بھی بول رہا ہے مما۔ کوئی الٹا جملہ اس کو بتا دو، غلط جملہ، وہ غلط ہی بولے گا۔ اسی طرح اگر آپ بھی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کاپی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کاپی۔ استاد جو جملہ بولے گا یا جو جملہ آپ پڑھیں گے اسی کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو جتنی محنت اور مشقت کرے گا اسی اعتبار سے اس کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملے گا، اور جو بندہ اونچائیاں تلاش کرتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ لیکن آپ کیا دیکھیں گے؟ حضرت آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں۔ کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ یہی ہماری جدوجہد ہے، یہی ہماری محنت ہے۔ سر عربی کلاس ہمیں یہاں پہ شروع کرنی تھی، سر آپ کہاں؟ سر آپ آئیے نا یہاں پہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمیں پڑھا ہے نا۔ سر ایک سر، کل اگلے دن ایک اور سر، اگلے دن یوٹیوب چینل صدائے حق، دوسری چینل، تیسری چینل چلتے رہتی ہے، لیکن سیکھتا نہیں ہے بندہ۔ کیوں؟ اس کے اندر جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹ موٹ کا جذبہ ہے، شوق ہے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ جس کے اندر حقیقت میں شوق ہو تو یقیناً وہ دن رات ایک کرے گا اور عربی زبان سیکھے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی زبان ایک گھر ہے، گھر کی مانند ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے، یعنی آسان ہے، لیکن اس کا جو دروازہ ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ دروازے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنا مشکل ہے، اس کے اندر داخل ہونا مشکل ہے، لیکن جو داخل ہو گئے نا اس کے لیے سب چیزیں آسان ہیں۔ عربی زبان کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت اگر میں یہیں سے آپ سے ہی پوچھ لوں تو بہت سارے اقوال ہمارے سامنے ابھی جمع ہو جائیں گے۔ یہ معلوم ہے، یہ معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان آپ جانتے ہیں نا۔ کافی ہے یہ کہ کفا للعربیۃ شرفا انہا لغت القرآن، عربی زبان کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ قرآن کی زبان، قرآن کی عظمت، یہ تو ڈسکشن پوائنٹ آف ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی واضح ہے۔ قرآن تمام کتابوں کی سردار، جس نبی پہ قرآن نازل ہوا سید الانبیاء والمرسلین، جس فرشتے نے لائی سید الملائکۃ اجمعین، جس مہینے میں نازل ہوا رمضان، تمام شہروں تمام مہینوں کا سردار، جس رات نازل ہوا، جس امت پہ نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، تمام زبانوں میں افضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال جل وعلا في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور السنة. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم آمین. اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد، شکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اور ان کے آل پہ اور تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکات ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مجلس خیر کی مجلس بنائیں جس میں متکلم اور سامعین سب کے لیے خیر ہی خیر ہو، اور یہ مجلس ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے کا سبب بنے، اور اس مجلس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں سعادت الدارین نصیب فرمائیں. قبل اس کی کہ ہم اپنے موضوع کو شروع کریں، جو موضوع ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور اس موضوع کا عنوان کیا ہے؟ عربک لینگویج اینڈ مسلم یوتھ، عربی زبان اور مسلمان نوجوان. اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس ادارے معلم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی یہ کاوش، ان کی یہ محنت، مشقت، یہ پروگرام منعقد کرنے میں یا اس طرح کے دیگر پروگرام کرنے میں، یا جو یہ باقی تعلیمی تدریسی کاوشیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ان کو جزائے خیر سے نوازیں، اور ان پروگراموں میں حصہ لینے والے تمام مدرسین، معلمین اور متعلمین سب کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بلائی عطا فرمائیں. یقیناً اس دور میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کی ایک واضح نشانی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کی عمر میں جو لوگ ہیں، وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. ان کا دن، ان کی راتیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا آج کے اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں صرف پیسہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اس دور میں بھی جو بندہ علمی مجالس کی طرف رغبت رکھتا ہے، علمی دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے چاہیے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہم اپنی طرف سے، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی صلاحیات کی وجہ سے اس طرح کے پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. وما توفیقی الا باللہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پہ واجب آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دیں گے کہ ہم اس طرح کی دیگر مجالس میں بھی شرکت کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر آپ شکر ادا کریں گے تو ہم آپ کو زیادتی ادا کریں گے، بڑھا دیں گے. اس کے بعد ہم اپنا موضوع شروع کرنا چاہیں گے جو ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے، عربی زبان اور مسلمان نوجوان. کیا تعلق ہے عربی زبان اور مسلمان نوجوان کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے بیچ میں؟ ان دو کے درمیان کیا وابستگی ہے کہ ان دو کو آپس میں جوڑا گیا ہے، دونوں کو ملا کے ایک عنوان مقرر کیا گیا ہے؟ اس چیز پہ پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے شباب القوم فی شبانہم. کسی بھی قوم کا عروج اگر ہے تو اس کے نوجوانوں میں ہے. قوم کی تقدیر بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں. کون لوگ؟ نوجوان لوگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی صلاحیات رکھی ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی یہ محکم ہوتے ہیں، عقلی اعتبار سے بھی یہ محکم ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جب کسی کام میں لگ جائیں گے، کسی کام کو انجام دینے کی یہ لوگ کوشش کریں گے تو وہ کام اختتام کو پہنچتا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ کام شروع کرے، کوئی بھی کام، لیکن اس میں اتنی اہلیت نہ ہو، قابلیت نہ ہو، سکت نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا کام ہاتھ میں لے لیں، لیکن جب اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے تو وہ انجام کو نہیں پہنچا سکتا. تو بوڑھا ہو، کوئی کمزور بندہ، وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتا. کوئی بچہ ہو، ابھی اس کے اندر اتنی جسمانی قوت نہیں، اس کے اندر ابھی دماغ، اس کی عقل پختگی کو نہیں پہنچی ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا کام اچھے انداز سے انجام نہیں دے پاتا ہے. تو اس لیے ایک جوان ہی ہے جو قوموں کی تقدیر بنا دیتے. اور اگر کسی قوم کے یہی نوجوان لوگ برے کاموں میں پڑ گئے، برے اخلاق ان میں آ گئے، بری عادتیں ان میں آ گئی، تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. جوانوں کے بارے میں جتنا کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوان ہی ہے ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی. جوان مضبوط، جوان راہ راست پہ تو قوم مضبوط، قوم راہ راست پہ. اور اگر جوان کمزور، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تعلیم اور تدریس کے میدان میں کمزور، تو پوری قوم کمزور. سورہ کہف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو اصحاب کہف تھے، ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ بھی کون لوگ تھے؟ جوان. نوجوان ہی قوم کی باغڈور سنبھال سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کے دور میں، آپ نظر دوڑائیں آگے پیچھے دائیں بائیں، دیکھیے جو بھی کوئی بڑا کام انجام دیا جا رہا ہے وہ کون لوگ؟ نوجوان لوگ. ادارے آپ کے اگل بغل میں، اس اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں، باہر کہیں پہ کون لوگ چلا رہے ہیں؟
नौजवान। और यही नौजवान लोग अगर चाहे तो इल्मी दीन को घर घर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो जिस्मानी कुव्वत है, वो अक्ली सलाहियत है। और अगर ये लोग न चाहे और इल्मी दीन में ये लोग आगे न बढ़े तो पूरी की पूरी कौम जहालत में तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए नौजवानों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इल्मी दीन सीखने के मैदान में आगे आगे रहें और अपनी पूरी कौम को इसमें लगाने में लग जाए। अगर जवान चाहे तो अपने साथ एक बुजुर्ग को भी ला सकते हैं। अगर नौजवान चाहे तो अपने साथ एक दो बच्चे भी साथ में ला सकते हैं। इस तरह करके हमारी जो नई नस्ल होगी उनकी तालीम और उनकी तरबियत बड़े अच्छे अंदाज से होगी। और जो हमारे आज के बच्चे हैं ये कल के नौजवान होंगे। आज के बच्चों की अगर सही तालीम और तरबियत की जाए तो मुस्तकबल में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उस वक्त हमें नौजवानों के बारे में ये नहीं कहना होगा कि आज के नौजवान खराब हो चुके हैं, आज के नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, और हमें उस वक्त फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वही लोग उस वक्त कौम को चला रहे होंगे, क्योंकि आज के जो बच्चे ये कल के लीडर हैं। आज के जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स आप देख रहे हैं ये भी कुछ साल पहले बच्चे ही थे। आज के डॉक्टर अगर आप देख रहे हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स है, बड़े बड़े अफसरान हैं, आप कह रहे हैं कि वो लोग रिश्वत ले रहे हैं, कोई काम जो है वो सही ढंग से नहीं अंजाम देते हैं। लेकिन अगर उनकी तरबियत कुछ साल पहले हो जाती उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी। आज अगर आप चाहेंगे कि उनको राह रास्त की तरफ आप उनकी रहनुमाई करें, उन्हें कहें कि ये काम करना ठीक नहीं है, आज मुश्किल है। लेकिन कुछ साल पहले ये आसान था, जब बच्चा हर बात मानने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए नौजवानों के हाथ में कौम की बागडोर है और नौजवानों को चाहिए अपने साथियों की सही इस्लाह, सही रहनुमाई करें और जो आने वाली नस्ल है, जिले जदीद है, उनकी भी सही तालीम और तरबियत के लिए कोशां रहें, कोशिश करें। हर मोहल्ले में, हर गली कोचे में एक इदारा हो, सबाही मसाई या इसी तरह के हफ्तावाराना जो दुरूस हुआ करते हैं, उनमें उन नौजवानों को एडमिशन कराएं, बच्चों को उनमें दाखिला करवाएं, ताकि हमारा मुस्तकबल रोशन हो, ताबनाक हो और उस वक्त हमें परेशानियों से वास्ता न उठाना पड़े। तो अला कुल्ली हाल अरबी जबान भी अगर सीखनी है तो इसमें भी नौजवानों का अहम किरदार है। नौजवान अगर चाहेंगे तो अरबी जबान के फैलाव में अपना किरदार निभा के इस पूरे इलाके में, इस पूरी वादी में अरबी का बोलबाला करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहला इखलास, शौक, जज्बा आपके दिलों में हो कि मैं अरबी ज़बान के फैलाव में अपनी अनथक कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस अरबी ज़बान के फ़रोग में मैं अपना हिस्सा निभा लूं। अगर नौजवान चाहेंगे तो यकीनन ये काम कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़बानें सिखाना, आप देख रहे होंगे कुछ साल पहले अंग्रेजी उतनी नहीं बोली जाती थी, लेकिन कुछ ही साल लगे इसमें कि सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। हत्ता कि जो हमारे घर में बुजुर्ग हजरात हैं जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, वो भी ऐसे ऐसे अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम परेशान कि ये लोग कहाँ सुने हैं, कहाँ सीखे हैं ये। अगर अरबी ज़बान जो कि हमारी दीनी ज़बान है, अगर हम इसमें कोशिश करेंगे तो यकीनन इस ज़बान के फ़रोग में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ پہلی چیز اخلاص. ہم لوگ اخلاص کے ساتھ اس زبان کے فروغ میں اپنا کردار نبھا لیں. دوسری چیز کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ. فاقد الشیء لا یعطیہ. مثلا اس بندے سے میں مانگوں گا 5 کروڑ روپے، اس بندے سے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے. فاقد الشیء، جس بندے کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ، اس کے پاس موجود ہی نہیں، لا یعطیہ، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. تو جب تک آپ لوگ خود عربی زبان کے متقن نہ ہو جائیں، جب تک خود آپ عربی زبان سمجھنے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے قابل نہ ہو جائیں، تب تک آپ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے خود سیکھے. جو حدیث ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں کیا آتا ہے؟ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو خود سیکھے قرآن اور پھر دوسروں کو سکھائے. تو پہلے کیا آتا ہے؟ من تعلم، جو خود پہلے سیکھے، وعلمہ، اور پھر دوسروں کو سکھائے. عربی زبان کے فروغ میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار نبھا لیں، تو اس کے لیے سب سے بیسک جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود سیکھ لیں. ایک سوال یہ ہے کہ زبانیں تو بہت ہیں، اردو، انگلش، فارسی، ہندی، کشمیری، اسی طرح سے ایک زبان عربی. ہم عربی کے پھیلاؤ میں اتنا کچھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عربی کے پھیلاؤ میں آپ لوگ کام کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بتائیں. پہلا نقطہ کیونکہ ہمارا قرآن عربی میں ہے. دوسرا نقطہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. جی تیسرا نقطہ جی پھر سے بتائیں. علوم شرعیہ، العلوم الشرعیہ کس میں ہے؟ عربی میں. جی اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. اکثر اہل علم کا یہ قول ہے. جی why should we learn Arabic؟ جب تک عربی زبان ہمیں نہ آتی ہو تب تک ہم مکمل دین نہیں سیکھ سکتے. جی نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے، نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، تو اس میں خشوع اور خضوع مشکل ہے. جی اور کیوں سیکھیں ہم عربی؟ مسلمان کے لیے قرآن کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اور جس کو عربی نہیں آتی ہوگی وہ قرآن نہیں پڑھ پائے گا. جی ہماری جہالت دور ہو سکتی ہے کیونکہ جو علم ہے وہ عربی میں ہے، قرآن، حدیث اور دیگر علوم. جی اور کوئی نقطہ؟ ہم علوم دین کو ان کی اصلی شکل میں پڑھ سکتے ہیں جس سے کہ بہت سارے کنفیوژن ہمارے دور. ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہم علوم، جو علوم دین ہے، ان کو اپنی اصلی شکل میں پڑھ سکتے ہیں. جو دیگر تراجم وغیرہ پڑھ کے ہمارے اندر مختلف کنفیوژن آ جاتے ہیں وہ پہلے ہی جو ہے ہم سے دور رہیں گے. اور یہ ورک شاپ ہے نا، تو بولیے، یہ کوئی جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عربی لازم ہے. یہ بس الفاظ کا جامع پہنایا جا رہا ہے، وہی بات ہے. جی زبانوں میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت عربی زبان میں. جی حضرت سب سے بہترین زبان عربی ہے. چلو ٹھیک ہے، عربی سیکھنا واجب ہے. کیوں؟ نماز پڑھنی ضروری ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے.
نماز پڑھنی واجب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں عربی آنی چاہیے۔ دعائیں زیادہ تر عربی میں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں تو اس کے لیے مسنون الفاظ بھی ضروری ہے۔ تو جو نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی وہ تو عربی میں سکھائی ہے، اس لیے ہم نے جو دعائیں پڑھنی ہوگی کرنی ہوگی وہ بھی عربی میں کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی حضرت آپ سب سے مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ ہیں آج ماڈرنزم کا دور ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ۔ آج عربی اس لیے ہے کہ مسلم یوتھ چاہے ایتھیزم وغیرہ ہو اس میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ہمیں قرآن کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہے آج کے یوتھ کو، اس لیے ہمیں عربی ضروری انڈرسٹینڈ کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو تفصیل طلب ہے۔ دیکھیے جو بھی زبان ہوگی، چاہے اردو، فارسی، انگلش کا بول بالا ہے نا، آج پوری دنیا میں انگلش کا بول بالا ہے۔ جو بندہ انگلش پڑھتا ہے کیا صرف وہ انگلش سمجھتا یا بولتا یا پڑھتا یا لکھتا ہے، یا اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک بندہ جب کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ صرف زبان نہیں سیکھتا ہے بلکہ اس زبان کی ثقافت اس میں آ جاتی ہے، اس کی سویلائزیشن اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ کا ہیپی برتھ ڈے کب ہے؟ کون کہتے ہیں آپ کا ہیپی برتھ ڈے کب ہے؟ تو یہ ہیپی برتھ ڈے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ جو انگریزی زبان وہ پڑھتے ہیں نا اس میں بار بار انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اے فار ایپل بی فار بال، کہتے ہیں نا ایکس فار کرسمس ٹری، ہے نا، جس کو ایکسمس ٹری ہم بولتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اچھا اس کے برعکس آپ دیکھیں ہم جب عربی زبان پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں قاف بالقاف قرآن، ہم اسلامی ثقافت پڑھا رہے ہیں، زبان تو ہم عربی پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم اسلامی کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلامی الفاظ، اسلامی اصطلاحات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انگریز لوگ ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں تو ان کی جو بنیادی ہم کہہ سکتے ہیں جو بنیادی وجہ ہے انگریزی پڑھانے میں، یا جو ان کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اپنی سویلائزیشن کو فروغ دینا، ان کا جو اپنا کلچر ہے اس کو فروغ دینا۔ اور سب سے بڑھ کر جو کرسچنز لوگ تھے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کرسچینٹی کو عام کیا جائے، کیونکہ ان کا اکثر لٹریچر اس وقت انگریزی میں تھا، اردو میں ان کا نہیں تھا اتنا، ہندی میں ان کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انگریزی کو فروغ دیا۔ اور یہاں ہندوستان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پورا لٹریچر ہے، چاہے سنسکرت میں ہے، پرشین میں ہے یا عربک میں ہے، یہ سب کا سب بے وقت اور بے معنی ہے، اس سب کو پھینک دو۔ اور انہوں نے کہا a shelf of English literature is more worthy than the whole literature in Sanskrit, Persian and Arabic۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے انگریزی کا فروغ کیا اور جو باقی زبانیں تھیں ان کو پس پشت چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ ٹاٹا بائے بائے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ عربی زبان پڑھائی جائے تو دراصل ایک تو یہ ہے کہ یہ زبان سیکھنے سے ہم عربوں کے قریب ہو جائیں گے، قرآن اور سنت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یا دیگر جو علوم دین ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ساتھ ساتھ اس لینگویج میں جو اسلامی ثقافت پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے کیف الحال، آپ کیا کہتے ہیں؟ انا بخیر والحمدللہ۔ یہ والحمدللہ کیا ہے؟ ورنہ سوال کا جواب کتنا ہے؟ انا بخیر، ہے نا، کیف الحال، کیف حالک، انا بخیر، لیکن ہم ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ والحمدللہ۔ یہی اسلامی ثقافت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو جب صبح صبح آپ سے ملیں گے ہم کہیں گے صباح الخیر، آپ کہیں گے صباح النور، لیکن ہم جو اسلامی کتابیں دیکھتے ہیں، عربی کتابیں دیکھتے ہیں،
جو علماء کرام نے تیار کی ہوئی ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری اسلامی تہذیب ہے، جو ہماری اسلامی ثقافت ہے، اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. نلتقی غدا، ہم کل ملاقات کریں گے، ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ کیا ہے؟ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب. حتیٰ کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارے ساتھ ایک ہندو تھے جو عربک میں ہی پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو ان سے جب بات ہوتی تھی تو وہ بھی یہی کہتے تھے نلتقی غدا انشاءاللہ، ماشاء اللہ. جب نہ کوئی اچھا کام کیا ماشاء اللہ، تو اس نے یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی ہے؟ عربک لینگویج انہوں نے پڑھی ہے، تو اس میں یہ چیزیں موجود ہے. تو اسی طرح جب یہ لوگ انگریزی پڑھا رہے یا کوئی بھی زبان پڑھا رہے ہیں، تو اس کے اندر اپنی ثقافت، اس کی سویلائزیشن موجود ہوتی ہے. تو جوان چاہے تو یہ عربی زبان کو فروغ دلا سکتا ہے، اس میں اپنی انتھک کوشش کر سکتا ہے، اور جب اس زبان کو فروغ دے گا تو اس کی وجہ سے اسلام کا فروغ ہوگا. اسلام کی وجہ سے عربی کا فروغ ہوا، اور عربی کی وجہ سے اسلام کا فروغ ہوگا. اس میں ہم سب لوگوں نے محنت اور مشقت کرنی ہے. اور سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ داروں کے ہاں جائے، اور پھر اپنے محلے والوں کو ہاں، ٹھیک ہے، قریہ قریہ بستی بستی جا کے عربی زبان پھیلانی ہے. عربی زبان کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت، اگر میں یہیں سے آپ سے ہی پوچھ لوں تو بہت سارے اقوال ہمارے سامنے ابھی جمع ہو جائیں گے. یہ معلوم ہے، یہ معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان آپ جانتے ہیں نا. کافی ہے یہ کہ کفا للعربیۃ شرفا انہا لغت القرآن، عربی زبان کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ قرآن کی زبان، قرآن کی عظمت. یہ تو ڈسکشن، پوائنٹ آف ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی واضح ہے. قرآن تمام کتابوں کی سردار. جس نبی پہ قرآن نازل ہوا سید الانبیاء والمرسلین، جس فرشتے نے لائی سید الملائکۃ اجمعین، جس مہینے میں نازل ہوا رمضان، تمام شہروں، تمام مہینوں کا سردار، جس رات نازل ہوا، جس امت پہ نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، تمام زبانوں میں افضل. اور اس کے بعد نبی کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں کہ نبی کیا ہے ہمارے؟ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا تھا، جو بھی انسان ان کے دور میں تھا یا ان کے بعد قیامت تک آئے گا، سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی زبان کیا ہوئی خود سے، اور ہم کیا ہے؟ نبی کے امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. ہمارے لیے قدوہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول اللہ. تو ان کی زبان جب عربی تھی تو ہمارے لیے وہ بھی اسوہ ہے کہ ہم انہی کی زبان اختیار کر لیں. اور ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبت کن سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اشد حبا للہ، اور ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس چیز سے ہونی چاہیے؟ ان کی ہر ادا سے، ان کی ایک ایک سنت سے، اور ان کی زبان سے بھی. کہ جو زبان نبی نے عمر بھر استعمال کی، اس زبان سے بھی محبت.
اس طرح کر کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام علوم دین، تفاسیر، کتب فقہ یا جو بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کیا ہے؟ اور ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم علوم دین کو پڑھیں، علوم دین کو سمجھیں، اور جو چیز ہمارے لیے واجب ہے اس کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب۔ تو ہمارے لیے بھی عربی زبان پڑھنی کیا ہے؟ واجب۔ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللغة العربیہ من الدین، عربی زبان کیا ہے؟ دین میں سے ہے، دین کا حصہ ہے۔ وَتَعَلُّمُهَا فَرْضٌ واجب، عربی زبان کا سیکھنا فرض اور واجب۔ کیوں؟ فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ واجب، کیونکہ کتاب یعنی کتاب اللہ و سنہ یعنی نبی اسلام کی احادیث کو سمجھنا واجب ہے۔ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب، اور جس چیز کے بغیر کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھا جا سکے وہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ ہاں، تو انہوں نے یہ بھی کہا اس میں کہ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے مگر کس کے ذریعے؟ عربی زبان کے ذریعے، تو اس لیے یہ بھی واجب ہے۔ حتیٰ کہ امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کے بارے میں بات کرے گا، دین کے بارے میں کلام کرے گا یا دین کے بارے میں کسی بھی طرح کی گفتگو کرے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے اصول یا دین کے فروعات میں بات کرے جب تک کہ وہ عربی نہ ہو۔ اصل میں وہ عربی نسل ہونا چاہیے جس کے اندر عربی زبان ہر طرح سے سرایت کر چکی ہوگی، یا کم از کم وہ عربوں کی ہی طرح عربی جانتا ہو۔ على الناظر او المتكلم في الشريعة اصولا او فروعا الا يتكلم فيها في شيء منها حتى يكون عربيا او كالعربي، یا تو وہ عربی ہو یا عربی بندے کی طرح ہو، اس کے اندر عربی زبان میں اتنی مہارت ہونی چاہیے۔ اور آپ اس چیز کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم لوگ جو مختلف قسم کے اختلافات میں ہیں نا، آج کل کتنے سارے اختلافات ہیں، بات پہ اختلاف، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دین کو اس کی اپنی حقیقی صورت میں نہیں دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے نہ ہی قرآن کو اس کی صحیح حیت میں دیکھا ہے اور نہ ہی حدیث کو۔ آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دی جاتی ہے اور اس آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آمنا صدقنا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے یہ قلم، مثال کے طور پر ہم کہیں گے یہ کالے رنگ کا ہے، جب آپ کو رنگوں کی پہچان ہوگی تبھی آپ کہہ سکتے ہیں حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سفید کلر کا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کالا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے، لال کیا ہوتا ہے، یا نیلا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، تب تک آپ مجھے غلط کیوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتے۔ اب میں نے کہا یہ کالے رنگ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت یہاں سے اٹھے، انہوں نے کہا یہ سفید رنگ کا، آپ کس کی مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو کیوں کر مانیں گے آپ؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفید رنگ کا ہے، میں کہوں گا یہ کالا ہے، آپ کہیں گے لا ھذا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بندہ کہے گا یہ سفید رنگ کا ہے، آپ کہیں گے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کالا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے، تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی مسئلہ ہے اس امت کا۔ بہت سارے مسائل میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عربی زبان سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ہم مثال بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا۔
खुद से ऐसा तर्जमा कर डाला है आयतों का कि इंसान जब तर्जमा पढ़ता है इंसान कहता है यार क्या लिखा है। मतलब एक अदना सा तालिब इल्म जब अरबी ज़बान का होता है तो वो भी कहता है यार इसने तो इसकी नाक काट डाली। इन्नमा हम हसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तर्जमा सिर्फ हो जाता है सिर्फ। तो कुछ लोगों ने कहा इन्ना मा बेशक नहीं, फिर आगे आयत आपके ज़हनों में होगी, बिल्कुल उल्टा कर दिया। और हत्ता कि अगर आप कुछ आयतें देखेंगे ना, अच्छा आजकल तो सब कुछ मौजूद है, इसमें आप देखेंगे मोबाइल में आपके पास एप्लीकेशन होगी, दसियों लोगों के ट्रांसलेशन इसमें मौजूद है। आप देखेंगे एक आयत निकालेंगे, आप एक तर्जमा देख लेंगे, आपको एक बात समझ में आ जाएगी, दूसरा तर्जमा ओपन कीजिए उसी आयत का तो दूसरी बात सामने आ जाएगी। एक आयत का तर्जमा पढ़ेंगे तो तौहीद समझ में आ जाता है, उसी आयत का तर्जमा दूसरे तर्जमे से देखेंगे तो आपके अंदर शिर्क आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप कहां से जान पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है? ईमान का मसला है। कहते हैं कि जो नसारा है ना, वो एक तशदीद की वजह से कुफ्र के मुर्तकिब हो गए, एक तशदीद की वजह से। वलद और वल्लत वा पे तशदीद, इस एक तशदीद की वजह से। और हम लोग ना ही तशदीद को जानते हैं और ना ही बगैर तशदीद को जानते हैं। कितने लोगों ने आप में से सुना होगा कि मौलवी साहब पढ़ रहा है वद्दुहा, वद्दुहा सूरत दुहा, फिर आप देखें जहां जहां तशदीद है वहां वहां नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां पे तशदीद नहीं है वहां पे तशदीद पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? अरबी जबान से हमारी दूरी। हमने अरबी जबान को नहीं सीखा है। अरबी जबान, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं हम अरबी जबान नहीं जानते हैं, जबकि हम किसी हद तक जानते हैं। मिसाल हम जानते हैं अल्हम्द शरीफ को पढ़ना, तो ये भी अरबी जबान का हिस्सा है ना। कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं, पढ़ना भी नहीं जानते। या इसी तरह मुख्तलिफ कुरानी सूरतें हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ना है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक हमें अरबी पढ़ना आता है, एराब के साथ अगर होगा, बगैर एराब के होगा तो नहीं पढ़ पाते। लेकिन किसी हद तक, क्योंकि एराब हमारी ज़रूरत बन चुकी है, अजमियों की क्या बन चुकी है, ज़रूरत, इसीलिए एराब डलवाए गए थे, वरना एराब नहीं थे। नुक्ते भी नहीं थे, नुक्ते है ना, नुक्ते वो भी नहीं थे, लेकिन हमारी ही वजह से नुक्ते डाले गए हैं। अलाकुल, लेकिन किसी हद तक अब हमारे लिए आसान हो चुका है कि हम पढ़ पाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम है वो क्या है? समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ही अहम है। और अगर हम समझ नहीं पाते हैं अरबी तो कुरान भी नहीं समझ पाएंगे, हदीस भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमारा बेड़ा क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा कि गर्क हो जाएगा? क्यों? जब हमें समझ में नहीं आता, या कभी कभार हम कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, तो वो बनता है क्या? नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो वही लोग फिर आप देख रहे होंगे जो मनाजराबाजी वगैरह में आगे आगे होते हैं, तो वो वहाँ पे किस तरह की अरबी वगैरह पढ़ लेते हैं, या किस तरह के बातों का वो इस्तिदरा करते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब ये है, दूसरा बंदा कहता नहीं इसका मतलब ये है। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तिलाफात हो जाते हैं, और उन सब की वजह क्या होती है? अरबी ज़बान से दूरी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने खुद से कोशिश करनी होगी, खुद अरबी ज़बान सीखनी होगी और फिर दूसरों को भी सिखानी होगी। अब जो नुक्ता है वो ये है कि अगर हम कहेंगे कि हम सब लोग चाहते हैं कि अरबी ज़बान सीखें, तो इसका मतलब क्या है? क्या कुछ सीखना है हमने? दुरूस लगा, क्या सीखना है? क्या सीखना है? हम कहते हैं अरबी ज़बान सीखनी है, तो इसका मतलब क्या है? क्या सीखना है? ग्रामर जी, और नहव सरफ, यही ग्रामर होता है। और कुछ
अल्फाज का माना। जी हजरत मोहम्मद अबरार। सबसे पहले हमें अरबी पढ़ना। पढ़ना एक नुक्ता। जी अगर कोई आपसे कहेगा कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी है तो उसको क्या सीखना है, ये सवाल है। पढ़ना, सुनना, बोलना और समझना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हम कहते हैं हमें कोई ज़बान सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है, तो इसका मतलब है कि हमने उस ज़बान की स्किल्स को सीखना है, उसकी महारात को सीखना है। तो बताएं कौन सी महारात है? 4। क्या क्या? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब इनको थोड़ा तरतीब दे दें। किस तरह से तरतीब देंगे? पहले क्या आएगा? अल-क़िरा, अल-लिसनिंग। जी सबसे पहले क्या आएगा? लिसनिंग, अल-इस्तिमा। जी फिर दूसरा स्पीकिंग, बोलना। फिर उसके बाद नंबर 3 रीडिंग और नंबर 4 राइटिंग। ये तरतीब आप लोगों ने कहाँ से लाई? हर किसी ज़बान में ऐसा है। ये जो तरतीब है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं जब आप छोटे बच्चे को देखेंगे। छोटे बच्चे पे नज़र दौड़ाए, आपके घर में छोटा बच्चा है तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ वो सीखता है? पहले वो सुनता है। क्या सुनता है? मम्मी, डैडी या बाबा, मामा, है ना, यही दादा, जो भी होगा। तो सबसे पहले वो सुनता है और दूसरी चीज वो बोलता है। तो इसलिए हम कहते हैं पहले क्या आता है? लिसनिंग, और उसके बाद स्पीकिंग, और फिर उसके बाद क्या सीखता है वो? पहले वो रीडिंग सीखता है और उसके बाद राइटिंग। तो इन 4 चीज़ों को हमने भी सीखना है। कोई भी ज़बान अगर आप सीख रहे हैं तो इन्हीं 4 चीज़ों को सीखना है। तो अरबी ज़बान को भी अगर हमने सीखना है तो हमने भी पहली चीज़ कौन सी सीखनी है? अल-इस्तिमा, यानी लिसनिंग, सुनना। दूसरी चीज़ अल-कलाम, बोलना। और तीसरी चीज़ अल-क़िराअह, रीडिंग। और चौथी चीज़ अल-किताबा, राइटिंग, लिखना, लिखाई। अब मैं ये 4 चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ आपको? बच्चे को तो हम ये 4 चीज़ें नहीं ना बोलते हैं। आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अब आप लोगों के लिए ये 4 चीज़ें उस अंदाज से सीखना मुमकिन नहीं जिस तरह एक बच्चे को मुमकिन है। क्योंकि उसके लिए एक एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है जिसमें वो ये 4 चीज़ें दर्जा बदर्जा सीख लेता है। लेकिन आप लोग चूंकि बालिग हैं और आपके लिए ये एनवायरनमेंट मुहैया नहीं है, आपको खुद इन 4 चीज़ों को अपने अंदर दर्जा बदर्जा लेना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पाई जाती है, जो भी अरबी ज़बान सीखना चाहता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है कि उसके लिए जो लिसनिंग है, जो सबसे पहला स्किल है, सबसे पहली महारत जो है, वो उसके लिए मुहैया नहीं हो पाती है। वो अरबी ज़बान सुन नहीं पाता है, किसी से भी नहीं। जब बंदा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और जो पढ़ेगा नहीं वो लिखेगा नहीं। इसलिए अगर आप देखते होंगे अक्सर लोग जो गूंगे होते हैं वो क्या होते हैं? वो असल में बहरे होते हैं। वो क्या होते हैं? वो सुन नहीं पाते हैं, इसलिए बोल भी नहीं पाते हैं। और आप लोग भी क्या है ना, आप भी नहीं बोल पाते ना अरबी। इसकी वजह क्या है? अपने कभी सुने नहीं। अच्छा, आपसे सवाल है, जो ये छोटा बच्चा होता ना हमारे घर में, वो जब पहली बार बाबा या मम्मा बोलता है ना, उससे पहले उसने ये बाबा और मम्मा कितनी बार सुना होता है?
कोई अंदाजा? उसने इतनी बार सुना होता है कि अगर आपको मैं आज के दौर में एक वर्ड उतनी बार सुनाऊंगा ना तो आप कहेंगे सर अब माफ कर दीजिए, इतनी सुनने की ताकत मुझ में नहीं है। अब देखिए यहाँ आज के दौर में अगर मैं एक बात रिपीट करूंगा ना, एक बात, तो आप लोग उकता जाएंगे। एक बात अगर मैं रिपीट करूं तो आप उकता जाएंगे। जबकि छोटा बच्चा 100 बार 200 बार भी एक ही वर्ड सुनता है और उसके बाद वो बोलता है, और जब वो बोलता है फिर कोई परेशानी नहीं, फिर वो जिंदगी भर बोलता रहता है और उसको कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा अंदर से ही सोचिए कि आपने कितना वक्त लगा लिया इस पहली महारत को सीखने में, सुनने में। आपने कितनी अरबी सुनी है? कभी नहीं सुनते हैं। पढ़ तो लेते हैं कभी कभार, दुरूस लुगा हाथ में ले ली, तदरीबात ले ली, अरबिया बाइना यदैक ले ली हाथ में, तो कभी कभार पढ़ लेते हैं, या किसी के पास जाते हैं सर मुझे ये किताब पढ़ा दे, तो पढ़ते तो है कभी कभार थोड़ा बहुत, लेकिन सुनते हम बिल्कुल कम है। और यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इदारे में एक बंदे ने 6 साल 7 साल 8 साल गुजारे हुए हैं, अरबी पढ़ी हुई है, नहव व सरफ पढ़ी हुई है, बलागत तक पढ़ ली है, लेकिन एक जुमला भी अरबी में बोल नहीं पाता है। इसकी बड़ी वजह क्या होती है? अल-इस्तिमा, वो सुनता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात यहाँ पता चली है कि यहाँ हमारे उस्ताद डॉक्टर रियाज अहमद वानी अल-मदनी साहब आते हैं। उनसे बढ़कर आज तक मैंने इस वादी कश्मीर में किसी को अच्छी अरबी बोलते हुए नहीं सुना है। जितनी अच्छी मीठी और शीरीन ज़बान उनकी है उतनी मैंने आज तक नहीं देखी। और उनके यहाँ उनके सामने बैठ के जितना मौका आपको बोलने का मिलेगा उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जब उर्दू में या कश्मीरी में भी तकरीर करते हैं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाज आपको अरबी के मिलेंगे। जिस तरह हम लोग फख्र करते हैं ना कि जब वो अपना लेक्चर देते हैं तो अंग्रेजी अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है ना, उस तरह हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो अरबी ज़बान के अल्फाज, हत्ता कि उनका जो उठना बैठना भी होगा ना, अगर आप ऐसे ही कभी मिसाल आप बगततन उनके साथ है कहीं पे, तो उसमें भी आप बहुत सारे अरबी अल्फाज जो हैं सुनेंगे और सीखेंगे। तो इसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाना होगा। और जितना आपसे हो सके उस्ताद से भी आप कहेंगे कि अरबी ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे इदारे में ये था कि अगर कोई बंदा एक लफ्ज़ गैर अरबी इस्तेमाल करता था तो 25 रुपए का जुर्माना। 2008 की बात है, 25 रुपए बहुत होते थे और हम तालिबे इल्म थे। 25 रुपए होना कोई छोटी बात हमारे लिए नहीं थी। लेकिन आज के दौर में हम कहाँ पाएंगे वो सब्र। हमने कुछ बोलना होता है, 1 सेकंड के अंदर अगर हमारे पास अरबी लफ्ज ना आए ना तो फौरन इंग्लिश उर्दू कश्मीरी बोल लेते हैं। यहाँ अभी आपके पास मौका है। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ लोग क़याम पजीर हैं, यहीं पे रहते हैं आजकल, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अरबी ज़बान का तबादला करें, आपस में अरबी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जो इदारा है ना ये भी अगर इब्तिदाई लेवल के तलबा है ना, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन पे एक स्टिकर लगा लें, उस पर इनका अरबी वर्ड लिख लें। मिसाल के तौर पर अगर हम पूरा जुमला नहीं बोल पाएंगे, मिसाल मुझे फ़ैन ऑन करना है, मैं कहूँगा आपसे फ़ैन ऑन करें, तो इसमें मिरवाहा लिखा होगा ना, मैं कहूँगा मिरवाहा ऑन कर लें। जब तक कि मैं इस मरहले को पहुँच जाऊँ मैं कहूँगा शग्गिल मिरवाहा, शग्गिल मिरवाहा। उस मरहले तक पहुँचने से पहले मैं आपको कहूँगा मिरवाहा ऑन कर लें। इफ्तहिल बाब, इस मरहले तक पहुँचने से पहले कम से कम मैं ये कह सकता हूँ बाबुन खोलो, इफ्तहिन नाफिज़ा, अग़लिक़िन नाफिज़ा। ठीक है, इस तरह करके बहुत सारे अल्फाज अगर ये इदारा चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आप में ये चीज़ें इसी तरह से तो आ जाती हैं। आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चों की क्लासें जो होती है नर्सरी वगैरह LKG UKG, वहाँ बहुत सारे चार्ट्स क्यों लगे होते हैं? तो इसीलिए है ताकि बच्चा बार बार उसकी तरफ देखे और उसको याद हो जाए।
حتیٰ کہ میں آپ کو اپنا بتا دوں، میرے گھر میں ابھی بھی وہ گھڑی ہے، وہ نا کلاک، تو اس کلاک میں نے لکھ کے رکھا ہے الساعۃ۔ 2008 میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کی، اس وقت میں نے لکھا ہوا، آج بھی لکھا ہوا، تب اس گھڑی کا شیشہ نا ٹوٹا ہوا تھا، تو اندر جو اس کی باؤنڈری ہے اندر سے، اس پہ میں نے لکھ کے رکھا، پھر اس پہ شیشہ لگا باہر سے، تو وہ اندر لکھا ہی رہا۔ اس طرح کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں ابتدائی مرحلے میں، پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ اچھے سے بول پائیں گے تو بول لیجیے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز، ہم ابھی کوئی بندہ کہہ رہا تھا، جب ہم نے کہا کہ عربی زبان سیکھنی ہے تو کیا سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا نحو و صرف سیکھنی ہے، گرامر سیکھنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے یہاں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لینگویج سیکھنی ہے تو لینگویج کو چھوڑ کر وہ گرامر کی طرف جاتے ہیں۔ گرامر لینگویج میں آتا ہے لیکن یہ بعد کی چیز ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں نا بابا بولو، مما بولو، پھر کہتا ہے وہ بابا آ رہا ہے، مما آ رہی ہے، اس کو یہی نہیں پتا مذکر کیا ہے مؤنث، اس کو یہ بھی پتا نہیں میرا بابا مذکر ہے کہ نہیں، ماما مؤنث ہے کہ نہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں، پھر آ رہا آ رہی کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن وہ بچہ بولتا ہے بابا آ رہا ہے، ماما آ رہی ہے، اس نے گرامر نہیں پڑھا ہے، نہ ہی اس کو کسی نے بولا یہ مذکر یہ مؤنث، لیکن وہ خود سے بول رہا ہے۔ آپ بھی خود سے مذکر اور مؤنث آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو، آپ عربی میں جملے بول سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ سنیں گے، کیونکہ اس نے سنا ہے بابا آ رہا ہے تو بچہ بھی بول رہا ہے بابا آ رہا ہے، اس نے سنا ہے مما آ رہی ہے تو وہ بھی بول رہا ہے مما۔ کوئی الٹا جملہ اس کو بتا دو، غلط جملہ، وہ غلط ہی بولے گا۔ اسی طرح اگر آپ بھی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کاپی کریں گے، کیا کریں گے؟ کاپی۔ استاد جو جملہ بولے گا یا جو جملہ آپ پڑھیں گے اسی کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے۔ عام طور پر جب ہم مبتدا خبر پڑھاتے ہیں نا تو سب سے مشہور مثال کون سے مبتدا خبر کی؟ ماشاءاللہ، دیکھیں القلم مکسور، یہ سب کو یاد ہے، القلم مکسور۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں مبتدا اس میں کون ہے، خبر اس میں کون ہے، مبتدا کی کیا اوصاف ہے، خبر کی کیا اوصاف ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ مثال یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ مثال عام ہو چکی ہے۔ اسی طرح بہت سارے جملے ایسے ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہو ان کا گرامر، آپ کو ان کا گرامر پتہ نہیں ہو، لیکن آپ ان کا استعمال کرتے ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گا، چونکہ ہم نے اس دور میں پڑھا تھا جب ہمارے ادارے میں صرف عربی میں پڑھایا جاتا تھا، اردو کشمیری وغیرہ کوئی استعمال نہیں، تو بہت سارے جملے ہم لوگ استعمال کرتے تھے، ہمارے استاد استعمال کرتے تھے، پھر سالوں سال کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی حقیقت میں میننگ کیا ہے، میننگ پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ استعمال کرتے تھے اور صحیح استعمال بھی کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر وہ چیزیں، جیسے کہ آپ کو بہت ساری آیات قرآن کی ہوں گی جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، جن کا ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا ان کا ترجمہ، لیکن کبھی کبھار جب آپ عربی زبان میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں نا کہ حقیقت میں یہ لفظ کیا ہے اور کیا سے کیا بنا ہے، اس وقت آپ کے جو دماغ ہے نا اس کے دریچے کھل جاتے ہیں، ہاں حقیقت میں یہ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہوگا، جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ایکشن بیسڈ ورڈز، ایکشن بیسڈ، ہم کہیں گے قم، قم انت یا شیخ، قم، اجلس، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا جن میں ایکشن ہوتا ہے، افتح، اغلق، قم، اجلس، تعال، اذهب، اس طرح کے الفاظ کو اپنے اداروں میں، اپنے گھر میں فروغ دینا، اس سے آپ کے لیے زبان سیکھنی آسان ہو جائے گی۔ پھر میں یہ کہوں گا مثال اجلس، یہ جو گرامر کی بات کر رہے تھے بھی، اجلس کیا ہے؟ اصل میں جالسا ہے، پھر یجلس، پھر اجلس، یہ ماضی، مضارع، امر، جالس، اسم الفاعل، یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں، یہ ابھی کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ جتنا یہ جو ایکشن بیسڈ ورڈز ہے، ہاں ان کو جتنا فروغ دیں گے آپ، اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جو بچہ پہل صرف بابا مما بولتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ پورا ایک جملہ بولتا ہے، پہلے بولتا ہے صرف بابا
پھر کچھ دنوں بعد کہہ رہا ہے بابا آ رہا ہے, بابا کھا رہا ہے نا. تو اسی طرح آپ کا بھی ہوگا, پہلے آپ کچھ الفاظ سیکھیں گے, اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے جملے سیکھیں گے, اس کے بعد تھوڑے بڑے بڑے جملے, اس کے بعد 2-3 جملے ایک ساتھ آپ جمع کر سکتے, جس طرح ہمارا بچہ کرتا ہے. پہلے کیا بولتا ہے, ایک ورڈ, پھر چھوٹا سا جملہ, پھر 2-3 جملے کٹ کے, ہے نا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ روانگی کے ساتھ بولتا ہے, اور پھر اس میں جو ہے بلاغت آ جاتی ہے, فصاحت آ جاتی ہے, اور اتنی شیریں اردو بولتا ہے پھر ہم دنگ رہ جاتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ کا بھی ہوگا, لیکن اس میں کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے, محنت, مشقت. محنت اور مشقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, محنت اور مشقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. جو جتنی محنت اور مشقت کرے گا اسی اعتبار سے اس کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملے گا. اور جو بندہ اونچائیاں تلاش کرتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, راتوں کو جاگا کرتا ہے. لیکن آپ کیا دیکھیں گے, حضرت آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, ہاں ماشاءاللہ کیوں نہیں, میں تو چاہتا ہوں. کر کیا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں. یہی ہماری جدوجہد ہے, یہی ہماری محنت ہے. سر عربی کلاس ہمیں یہاں پہ شروع کرنی تھی, سر آپ کہاں, سر آپ آئیے نا یہاں پہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمیں پڑھا, ہے نا. ایک سر کل, اگلے دن ایک اور سر, اگلے دن یوٹیوب چینل صدائے حق, دوسری چینل, تیسری چینل چلتے رہتی ہے, لیکن سیکھتا نہیں ہے بندہ. کیوں؟ اس کے اندر جھوٹی تمنائیں ہیں, جھوٹ موٹ کا جذبہ ہے, شوق ہے جو حقیقت میں نہیں ہے. جس کے اندر حقیقت میں شوق ہو تو یقیناً وہ دن رات ایک کرے گا اور عربی زبان سیکھے گا, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی زبان ایک گھر ہے, گھر کی مانند ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے, یعنی آسان ہے, لیکن اس کا جو دروازہ ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. دروازے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنا مشکل ہے, اس کے اندر داخل ہونا مشکل ہے, لیکن جو داخل ہو گئے نا اس کے لیے سب چیزیں آسان ہیں, سب چیزیں آسان ہیں. تو علم صرف عربی زبان کی بات نہیں, کوئی بھی اگر آپ نے علم سیکھنا ہے, علم کے لیے چاہیے جدوجہد, محنت, مشقت. جو بندہ کھانے کو ترجیح دے گا علم کے بجائے, کھانا کیا ہے, غذا کس کی, جسم کی, اور علم کیا ہے, روح کی غذا. جو جسم کے غذا کو ترجیح دے گا روح کی غذا پہ, وہ بندہ نہیں سیکھ پائے گا. جو بندہ سونے کو ترجیح دے گا علم میں اپنا وقت خرچ کرنے پہ, تو وہ بندہ علم. جو ہم نے ابھی کہا من طلب العلا سہر اللیالی, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ راتوں کو جاگنا پڑے گا. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 24 گھنٹے اسی میں لگے رہیں, نہیں, لیکن کم از کم کچھ تو حصہ دو جو آپ اس میں سیکھنے میں لگا لیں گے, کچھ تو وقت لگا لو اس میں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, حتیٰ کہ میں نے بہت سارے طلباء کو دیکھا جو کہتے ہیں سر ہمیں عربی پڑھاؤ. میں نے ان کو بس ایک چیز کہا, میں نے کہا ایک کتاب لاؤ, ایک قلم لاؤ, ایک کاپی لاؤ, اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ. کتاب, قلم اور کاپی لانے میں مہینوں کے مہینے گزر گئے, ابھی تک وہ بندے نہیں آتے. لیکن جب ہی ملتے ہیں نا, سر عربی کر پڑھنا آپ سمجھ, یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے. تو علم تمناؤں سے نہیں بلکہ جدوجہد, محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں عربی زبان میں بات کروں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے, میں قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکوں, میں حدیث کو ڈائریکٹلی سمجھ سکوں. لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں, جو کنڈیشنز ہیں, جو آپ نے کرنی ہوں گی چیزیں, وہ تو کرو نا پہلے, تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوں گی.
जब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, कहते रहो सब लोगों से, कश्मीर के बंदे से कहो मैं चाहता हूँ मैं कश्मीर में गाड़ी चलाऊं, तो कहते रहो, गाड़ी नहीं चला सकते जब तक कि आप खुद आप स्टीयरिंग पे बैठें, सीट पे बैठें और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही आप सीख सकते हैं, वरना कहने से कुछ नहीं होगा। आप अकाउंट पे अकाउंट बना लो, बड़े से बड़े माहिर ड्राइवर को अपना दोस्त बना लो, कुछ नहीं होगा। उतने यहाँ बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक पे, मैं फलानी ओलम तो फ्रेंड लिस्ट में कुछ नहीं होगा। खुद आपने इसमें मेहनत और मशक्क़त करनी होगी, फिर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिस तरह गाड़ी चलाने में प्रैक्टिस लगती है, उसी तरह अरबी ज़बान या कोई भी ज़बान बोलने में क्या लगती है, प्रैक्टिस। एक बंदे ने कहा था कि आप लोगों को कोई भी चीज़ सीखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरत है। कितनी चीज़ें? 3। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, यही प्रैक्टिस, और दूसरी भी प्रैक्टिस बोली। फिर जो तीसरी चीज़ थी वो क्या बोली थी, वो भी प्रैक्टिस बोली थी। तो प्रैक्टिस हर चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। अरबी ज़बान का एक वर्ड आपने सीखा, आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, फिर जब इस्तेमाल करना होगा तब आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने सीखा, जहन में रखा, हाँ हाज़ा कैमरा याद रखा, फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया, फिर जब बोलना होगा ना तब कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इसको बार बार इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। वरना आप देखेंगे ना, हजरत 2 बंदे हैं ना अभी यहाँ पे, आपस में उन्होंने अरबी में बात करनी शुरू की। अभी कल परसों ही उन्होंने दुरूसुल लुगा में एक वर्ड सीखा था, वही इसने बोलना था लेकिन नहीं बोल पाता है। फिर कहता है मैं उसे याद मगर मैं कोई। हम लोगों की एक दिक्कत ये भी है ना कि जब कोई अरबी बोलता है ना तो हमें समझ में आता है किसी हद तक, लेकिन खुद भी हम नहीं बोल पाते, वही चीज़ हम नहीं बोल पाते। उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है। जब कोई बोल रहा है तो हो जाता है अंडरस्टैंड कि ये क्या कह रहा है। या आगे अगर मैं अभी बोलूँगा ना, मिसाल सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ, मुमकिन है आप में से अक्सर पूरा का पूरा समझ जाएंगे। कि मैं कहूँगा उठिए, खड़ा हो जाए, बोले कैफ तक़ज़ी यौमक, आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, अना अना अना, इसके बाद ये ख़त्म है ना। मैं कहूँगा अना अस्तयक़िज़ु मिनन नौमी फ़ी स्साअतिल ख़ामिसा सबाहन, तो आप लोग कहेंगे हमें सब समझ में आ गया कि मैं नींद से बेदार हो जाता हूँ सुबह 5 बजे, सब समझ गए। सुम्मा अतवज़्ज़उ सुम्मा अज़हबु इलल मस्जिद व उसल्ली अल फज्र सुम्मा अर्जिउ इलल बैत सुम्मा अतलू अल कुरआन अल करीम। सब समझ में आता ना, जरा बोले। ये दिक्कत हो जाती है ना हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अब आप क्या करेंगे, आप ये 2 चंद जुमले उस्ताद से सीखेंगे, लिखेंगे, उसके बाद बोलते रहेंगे, उसके बाद फिर आप आराम से, फिर मैं कहूँगा कैफ़ तक़ज़ी यौमक, आप खड़े हो जाएंगे, अस्तयक़िज़ु मिनन नौम अस्साअल ख़ामिसा व निस्फ़ की सामिना, ठीक है, जो भी होगा तो आप बोलेंगे वो, ठीक है। फिर इनमें थोड़ी थोड़ी चेंज करनी होती है। हम जो असातिज़ा भी है ना, इसमें थोड़ी बहुत ये भी दिक्कत है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से भी है। क्योंकि एक बात है ये जो आप लोगों ने समझनी होगी है कि हर कोई जो बंदा गाड़ी चलाता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को सिखा सके कि किस तरह से चलानी। कोई अच्छा ड्राइवर हो सकता है, बढ़िया अच्छा ड्राइवर, लेकिन दूसरे को सिखाना ये अलग फ़न है। इसी तरह अरबी जानने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को सिखाने वाले ये कम ही हो सकते हैं। तो हर कोई जो अरबी ज़बान जानता है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को सिखा सके, ये भी एक प्रॉब्लम। इसके लिए खुसूसी तजर्बा चाहिए होता है, खुसूसी महारत चाहिए होती है, ठीक है। तो इस मैदान में कुछ ऐसे लोग भी आ गए कि जो खुद, एक तो ये है कि खुद अरबी नहीं जानते होंगे, तो वो क्या है, फाक़िदु शै ला युती, जो खुद नहीं जानता वो तो किसी और को नहीं सिखा सकता, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि खुद तो जानता है लेकिन दूसरों को सिखाने का हुनर उसमें नहीं है,
تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ سکھانی ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ جاتا ہے سیدھے گرامر سے شروع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو گئی ایک بڑی پرابلم. اکثر لوگ جو عربی زبان سیکھنے کے شوقین تھے وہ بھاگ گئے. کیوں؟ جب گرامر دیکھا تو وہ سر چکرانے لگا، یار کتنی مشکل ہے یہ عربی زبان، کتنی مشکل ہے. ورنہ کوئی مشکل نہیں. چل ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم سکھاتے ہیں ھذا قلم، ھذا قلم. پھر ہم کہتے ہیں حضرت یہ جوال ہے، جوال. ہم کہتے ہیں ھذا قلم، ھذا جوال. یہ ایک پیٹرن ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ سیکھا کہ اس کو بابن کہتے ہیں، تو آپ خود سے بنائیں گے ھذا بابن، ھذا بابن. اسی طرح ھذا دفتر، ھذا کتاب. اس پیٹرن کو اگر آپ فالو کرتے رہیں گے، استاد پیٹرن کو فالو کرتا رہے گا، طالب علم پیٹرن کو فالو کرتا رہے گا، تو ایک طالب علم بہت سارے جملے خود سے بولے گا، بہت سارے جملے خود سے بولے گا. لیکن جلد بازی. دروس اللغہ العربیہ آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، دروس اللغہ العربیہ پڑھتے بھی ہوں گے نا. دروس اللغہ العربیہ دراصل کن کی کتاب ہے؟ دکتور فا عبد الرحیم رحمہ اللہ. کچھ دیر پہلے تک ہم ان کو حفظہ اللہ کہتے تھے، اب رحمہ اللہ کہتے ہیں. 50 سے زائد سال انہوں نے سعودی میں گزارے ہیں عربی زبان اور قرآن کریم کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے. ان کی جو کتاب ہے دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بہا، بہترین کتاب، بہترین کتاب. اور جس دور میں انہوں نے لکھی ہے شاید اس دور میں اس طرح کی دوسری کتاب، لیکن اس کتاب کو پڑھانے کا فن بہت کم لوگوں کو. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ڈاکٹر صاحب خود پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں طلباء کو. ایک جملہ اس میں لکھا ہوا ہے نا، ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ کلاس میں کتنی پریکٹس کراتے تھے اور کتنے سارے جملے بناتے تھے، یہ چیز دیکھنے کی. ہم لوگ وہی ایک جملہ پڑھاتے ہیں بچے کو، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، پھر چوتھا جملہ. اس کتاب میں وہ ایک جملہ نہیں ہے، وہ ایک جملہ ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے استاد نے پریکٹس کرانی ہے بچوں کو. نہ کہ یہ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے اور چلتے رہیں آگے. نہیں، پریکٹس. ہر لیسن پہ الگ الگ سے پریکٹس. اور جو یہ کلاسز ہوتی ہیں نا، فیس ٹو فیس کلاسیں، ان میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں طالب علم آپ کے سامنے نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آن لائن کلاسیں جوائن کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ ہی طلبہ سنجیدہ ہوتے ہیں، باقی طلبہ گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے کلاس بھی جوائن ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ادھر سے کلاس بھی جوائن ہے نا. اس طرح کی پرابلم ہمیں آن لائن میں ہوتی ہیں. تو آن لائن کلاس الگ سے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ آن لائن کلاس ہینڈل کریں گے، کس طرح سے آپ آن لائن کلاس چلائیں گے، وہ بھی بہت زیادہ مہارت کا متقاضی ہے. اور یہ جو آف لائن کلاسیں ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کیا کرائیں گے؟ پریکٹس. تو اس میں استاد کو خاص طور پر بہت زیادہ پریکٹس کرانی چاہیے طلباء سے. اور طلباء کو خود بھی اگر لگے نا کبھی کبھار استاد کسی خاص پیٹرن پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا ہے، تو کوئی جملہ آیا، استاد نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا اور چلا آگے، آپ کو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں سر اس طرح کے اور کوئی جملے ہمیں چاہیے. لیکن اگر آپ سنجیدہ ہوں گے تب استاد بھی کہے گا ٹھیک ہے. لیکن استاد کو جب لگے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، وہ کہے گا چلو دیکھتے ہیں پھر آگے، ہے نا. تو آپ لوگ خود سنجیدہ رہیں اس میں، تو اس پہ اور زیادہ پریکٹس کریں گے. تو ایک چیز یہ ہے کہ اسلاف کون ہوتے ہیں؟ جو پیچھے گزر چکے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں، جو پیچھے گزر چکے. تو اسلاف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس کے بعد باقی ائمہ الدین، محدثین، مفسرین، فقہاء وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے لیے علم دین سیکھنا، عربی زبان سیکھنی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب ہم کوئی کام کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کوئی کام کریں، سب لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جب ایک طالب علم کرتا ہے نا وہ کام تو باقی کہتے ہیں یار وی کین آلسو ڈو اٹ، ہم بھی یہ کر سکتے۔ پھر جب 2 کریں گے تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے، 3 کریں گے تو اور بھی آسان ہوتا ہے۔ یہی فائدہ ہے جب آپ اسلاف کی سیرت پڑھیں گے، آپ ان کا مطالعہ کریں گے، ان کی حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے علم دین سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ کل پرسوں کسی نے پوسٹ ایک لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا پہلے مجھے اس چیز پہ تعجب ہوتا تھا، پہلے مجھے اس چیز پہ، کس چیز پہ؟ کہ لوگ اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ شغف کیسے رکھتے تھے، 3 دن میں قرآن مکمل، بلکہ کچھ لوگ 2 دن میں ہی، کچھ لوگ 1 دن میں ہی مکمل کرتے تھے۔ پہلے مجھے اس پہ کیا ہوتا تھا، لیکن اب کوئی تعجب کیوں؟ خود کچھ نہیں کیا ہے، خود ہم لوگوں نے یہ چلایا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ۔ دیکھیے اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے آج کے دن میں کتنا فیس بک چلایا، کتنا واٹس ایپ چلایا، کتنا آپ نے اور جو ہیں ویب سائٹس وغیرہ دیکھی، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے گھنٹے، جو گھنٹے ہم موبائل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ گھنٹے وہ قرآن کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اگر ہم ایوریج نکالیں گے نا، بلکہ ایک ایپ بھی آتی تھی وہ جس میں ہم جتنی بار ہم یہ آن کرتے تھے ڈسپلے اس پہ درود آتا تھا، وہ ایک ایپ ہے، تو اس پہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، تو کچھ ہی ٹائم کے لیے میں نے دیکھا تھا، میرا 62 ٹائمز ہو گیا تھا، وہ 62 ٹائمز میں نے، یہ ایڈکشن ہے نا کہ بار بار موبائل کو دیکھیں، چلو واٹس ایپ پہ دیکھیں گے کیا آیا ہے، صبح آنکھ کیا کھلی، تھوڑی سی کھلی تو ایسے ہی واٹس ایپ پہ کیا ہے۔ جو اسلاف تھے ان کا اسی طرح کا شغف کس میں تھا، قرآن میں۔ اچھا ہمارا اس کے ساتھ کیوں ہے؟ فیس بک دیکھتے ہیں نا، ہمارا دل یا ہمارا دماغ کیوں فیس بک کو بار بار دیکھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں ابھارتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بہت اچھا، معرفت الجدید، معرفت الجدید، نئی چیزوں کو دیکھنا، یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم اکتشاف کریں، نئی چیزوں کو دیکھ لیں، یہ ہمارے اندر کیا ہے، جذبہ۔ ہر انسان کے اندر، کوئی بندہ ہے جس کے اندر نہیں ہے، سب کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوانان ملت ہے وہ جاتے ہیں دوسری نئی جگہوں پہ، کل ایک جگہ پہ، کل دوسری جگہ پہ جاتے ہیں نا، کچھ لوگ سائیکلز پہ بھی جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معرفت الجدید ہمارے اندر ہے، مودع فی طبیعت البشر، ہمارے قلبوں میں اندر ہے کہ ہم نئی چیزیں دیکھ لیں۔ ہم نئی چیزیں کس پہ دیکھتے ہیں؟ فیس بک پہ، ریلز، ایک ریل دیکھی دوسری دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے جدید ہے۔ لیکن جو اسلاف تھے وہ نئی چیزیں کس میں دیکھتے تھے؟ قرآن میں۔ ہم لوگ بھی تلاوت کریں گے تو کیا نیا پائیں گے؟ کچھ نہیں، ہمارے پاس تو وہی ہے، زیر ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، باقی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے ویسا کا ویسا ہے جس طرح الرحمن الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں۔ اسلاف اسی میں نئی چیزیں، الحمد یہ کیا معنی رکھتا ہے، للہ یہ کیا معنی رکھتا ہے، رب العالمین اس میں کیا آتا ہے۔ تو ان کو ہر آیت میں نئی چیزیں دیکھتی تھی، ہر لفظ میں نئی چیزیں دیکھتی تھی۔ جب وہ نئی چیزیں دیکھتے نا تو ان کا شغف بڑھ جاتا تھا، وہ اسی میں لگے رہتے تھے۔ اور ہم لوگ اس میں نئی چیزیں پاتے ہیں تو اسی لیے ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، پھر جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو عظیم اور الگ قسم کی جو ہے لطافت آ جائے گی، مزہ آئے گا کہ ماشاءاللہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ارے یہ بھی لکھا ہے۔ فلانی دن مولوی صاحب یہ مثال پیش کرتے، یہ تو حقیقت میں اصل میں اس میں ہے، قرآن میں ہے نا۔ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب ہمیں کہانیاں سنا رہا، دراصل وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم خود ان کو سمجھ سکتے ہیں نا تو ہمیں عظیم جو ہے نا بالکل الگ قسم کا جو ہے نا مزہ آئے گا۔ اور یقین جانیے گھنٹوں بھی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ فی الحال ہم اس پہ وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر
جو ہے مزید باتیں ہم اس بارے میں کریں گے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فلتراقي دمائي أنا لله ولائي، فلتراقي بسخاء واروي أرضي ولوائي.